اس کوٹ میں, کبھی اس تھانے کے پاس, کبھی اس تھانے کے پاس ان کو گھسیٹا گیا, ان کو لے جایا گیا, ہر کوٹ سے ان کو ضمانت مل گئی. آج ان کے اوپر پاسا ایکٹ لگا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے علماء کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے, آپ محفوظ رہیں گے کیا؟ آپ کو خدا جو آدمی علماء کے جیل میں چلے جانے کے بعد بھی یہی ہلدم بازی کریں گے, یہی تماشا کریں گے, وہ کتنے دنوں تک دنیا میں عزت پائیں گے؟ ان بے وقوفوں کو معلوم نہیں ہے علماء چاہے جیل کے اندر رہیں چاہے جیل کے باہر رہیں, اسلام کا پرچم کبھی جھکنے والا نہیں ہے. تم کو پتا نہیں ہے علامہ ارشد القادری نے زیر و زبر جیسی کتاب لکھی ہے تو جیل کے باہر نہیں, جیل کے اندر بیٹھ کر انہوں نے کتاب کی تصنیف کی ہے. علامہ ابو الحسنات سید ابو الحسنات نے تفسیر حسنات لکھی ہے 7 جلدوں میں, وہ اندر باہر نہیں جیل کے اندر رکھ کر قرآن مقدس کی تفسیر لکھی ہے. علامہ پیر کرم شاہ زری نے تفسیر ضیاء القرآن لکھی ہے تو جیل کے اندر رکھ کر قرآن مقدس کی تفسیر کی ہے. حضرت علامہ شمس الدین سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کو ان کے مولانا بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا, ان کو زندہ کنویں میں ڈال دیا گیا. ان کے شاگرد بیٹھ کر کے اوپر املا نوٹ کرتے تھے, اوپر سے سوال کرتے تھے, وہ بیٹھ کر اندر جواب دیتے تھے. کنویں کے اندر ہے وہیں ان کی جان نکل گئی, کنویں میں بیٹھ کر جواب دیتے تھے. اور جب ان تمام جوابوں کو کتاب کی شکل میں منظر عام پر لایا گیا تو المحسوس نام کی 24 جلدوں میں کتاب آئی ہے. اس کا مطلب کیا سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء چاہے جیل کے اندر رہے یا جیل کے باہر رہے, مذہب اسلام کا پرچم جیسے کل بلند تھا آج بھی بلند ہے, صبح قیامت تک بلند رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام. پورا مجمع ہاتھ اٹھائے, پورا مجمع. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام زور سے, اسلام قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن. اور ہم سب سنیوں پر اعلی حضرت کا فیضان تھا, فیضان ہے, فیضان رہے گا. زندہ باد, زندہ باد. کیا علماء سنت کا قائدانہ کردار پیش کر رہے ہیں؟ بچوں کو زندہ باد, زندہ باد. کون بولتا ہے پڑھانے کے لیے؟ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیے گا تو ویسے ہی آپ کے بچے آوارہ گردی کریں گے. قرآن پڑھنا اپنے بچوں کو سکھائیے گا تو آپ کا بچہ جانے گا کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے. اپنی بچیوں کو قرآن پڑھنا سکھائیے گا تو آپ کی بچی کسی گنیش کے ساتھ نہیں بھاگے گی, کسی تیواری کے ساتھ نہیں بھاگے گی, کسی نارائن کے ساتھ نہیں بھاگے گی. تم نے دیکھا نہیں کیا 7 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہندو لڑکے سے پیار کر کے اگنی کے ساتھ پھیرے لگا کر وہ ہندو دھرم میں پریورتن کر کے وہ ہندو بن چکی ہے. تمہیں احساس تک نہیں ہے. تم پھر ایسے ہی تگلم بازی کرو, ایسے ہی آوارہ گردی کرو, اپنی بیٹیوں کا مت پڑھاؤ. تمہاری بیٹی تمہارے بیٹے کی شادی میں ڈی جے لانے کی ضد کرے گی اور وہ اچھل کود کر ناچے گی. رات بھر تمہارے گھر میں شیطان ناچے گا, رات بھر تمہارے گھر میں تمہاری بیٹیاں ناچیں گی. یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں. یہ اسلام سکھاتا ہے کیا ان کے روٹھ جانے سے تمہارا گھر روٹھ جاتا ہے؟ ایسا کبھی مت سوچنا. حضرت میں نہیں چاہتا تھا ڈی جے لانے کے لیے, میری بیٹی نے ضد کیا, میری بہو نے ضد کیا. میں کہتا ہے ظالم, شادی تمہارے بیٹے کی ہو رہی ہے, تمہاری بیٹی ضد کرنے والی کون ہوتی ہے؟ یہ طریقہ اس کا نہیں ہے. نکاح کس کا طریقہ ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی. نکاح میری سنت ہے, کوئی راضی رہے نہ رہے تمہارے نکاح سے مصطفیٰ خوش ہو جاتے ہیں, خدا خوش ہو جاتا ہے. آپ کو احساس تک نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کو آوارہ بنائیے آپ تو آپ کی نسلیں تباہ ہوگی. ہمیں اس بات کا افسوس نہیں کہ کوئی لڑکی ہندو بن گئی, ہمیں اس بات کا افسوس نہیں ہے, مگر افسوس اس بات کا ہے کہ نہ جانے خدا اس کے پیٹ سے کسی قطب کو جنم دیتا, کسی ابدال کو جنم دیتا, کسی حافظ کو جنم دیتا, کسی قاری کو جنم دیتا. تم نے نہیں دیکھا کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے سناٹے میں گشت کر رہے ہیں, گشت کرنے کے دوران اچانک ایک آواز آئی, ایک آواز آئی. ایک عورت بولتی ہے بچے رو رہے ہیں, دودھ میں پانی ملا کر بچوں کو پلا دو نا, بچہ سو جائے گا. دوسری عورت بولتی ہے دودھ میں پانی کیسے ملائیں گے؟ آپ نے سنا نہیں ہے امیر المومنین حضرت عمر فرماتے ہیں دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا عمر نے. وہ خاتون بولتی ہے یہاں عمر تو نہیں ہے, عمر دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. دوسری لڑکی بولتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, عمر کا خدا تو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے.
بولیے زور سے بولیے، زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ عمر کا خدا پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کان لگا کر پوری بات یہ سنی آپ نے۔ اس کے بعد چلے گئے واپس۔ صبح جب آپ نے اپنے وزیر کو بھیجا، کہا کہ جاؤ پتہ کرو رات میں دودھ میں پانی ملانے کی بات کون کر رہی تھی، اور وہ کون تھی جو یہ بول رہی تھی کہ دودھ پانی میں پانی ملاؤ گے؟ عمر نے منع فرمایا ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ جب پتہ لگایا گیا تو اس گھر میں ایک بوڑھی عورت ہے جو یہ بول رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر بچوں کو پلا دو۔ یہاں عمر دیکھنے نہیں آ رہا۔ اسی کی ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ یہ بولتی ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اتنا معلوم ہوا جب عمر نے اپنے تمام بیٹوں کو لائن میں کھڑا کر دیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ زور سے بولے، زور سے بولے، اور زور سے بولے۔ ایک بار زور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں پہ خضام لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، کہا تم میں سے کون اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ ہماری بیٹی کا جب نکاح ہوتا ہے، ہمارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کس کے پاس بینک اور بیلنس ہے، کس کے پاس ٹریکٹر ہے، کس کے پاس کار ہے، کس کے پاس زمین ہے۔ میں لڑکے سے شادی، لڑکی کی شادی ہوگی، اس کے لیے لڑکا اچھا ہونا چاہیے۔ مولوی سے شادی کراؤ گے، کیا کھلائے گا وہ اپنی بیٹی، میری بیٹی کو، جس کی تنخواہ خود 6000 کی ہے، 6000 کی تنخواہ پانے والا اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ میری بیٹی کو پالے گا۔ 7000 کی سیلری پانے والا اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ میری بیٹی کو پالے گا۔ اس لیے آدمی مولوی سے نکاح نہیں کروانا چاہتا ہے، اپنی بیٹی سے اپنی بیٹی سے اس کی شادی نہیں کروانا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہے ظالم، بھیج دو اپنی بیٹی کو کسی آوارہ، کسی سائبر والے کے پاس، لاکھوں کروڑوں کی جائیداد اس کے پاس ہوگی، مگر صبح گھر سے نکلے گا تو شراب پی کر نکلے گا، واپس آئے گا شراب پی کر آئے گا۔ جب گھر سے نکلے گا تو اپنی بیوی کو 2-4 تماچا مار کر جائے گا، واپس آئے گا تو 4 تماچا لگائے گا۔ پیسے کا نشہ تھا نا تیرے دماغ میں، تمہارے دماغ میں پیسے کی بھوک چڑھی ہوئی تھی نا۔ بتاؤ ہندوستان میں جتنے بھی طلاق کی نوبت آئی ہے، کس مولوی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا؟ اگر روزانہ 100 کیسز آتے ہیں تو ان میں سے 99% طلاق ان لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے جن کا بیٹا کروڑوں کی جائیداد میں کھیلتا ہے، لاکھوں کی جائیداد میں کھیلتا ہے، جو جوا کے بازار کو گرم کرتا ہے، جو شراب کے اڈوں کو گرم کرتا ہے۔ بتاؤ مسجد میں نماز پڑھانے والے کس امام نے اپنی بیوی کو طلاق دیا؟ مدرسے میں پڑھانے والے کس عالم نے اپنی بیوی کو طلاق دیا؟ چونکہ اسے معلوم ہے میری بیوی میرے نکاح میں ہے، اگر وہ اچھے کیریکٹر کی ہے تو خدا کا شکریہ، اگر برے کیریکٹر کی ہے تو میں اس کو سدھاروں گا، میں اس کو سنبھالوں گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر لڑکی سنور کر آئے، شوہر کی ذمہ داری کہ اس کو سنوارا جائے۔ میں کہتا ہوں تمہارے دماغ میں جو نشہ چل رہا ہے، پیسہ والا ہونا چاہیے، میرا داماد پیسہ والا ہونا چاہیے۔ میں کہتا چلو مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، اے مصطفیٰ یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ بہتر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ بہتر ہے، یا پھر کون بہتر ہے؟ یہ لوگ اس سے شادی بھی نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بہتر تمہاری سوچ سے نہیں ہوتا ہے، بہتر میرے کہنے پہ ہوتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور قرآن پڑھ کر قرآن پڑھانا جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ پڑھنا جانتا ہے اور قرآن پڑھنا جانتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو لائن میں لگا دیا حضرت عمر فاروق نے، کہا تم میں سے کون اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ایک بیٹے نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے حضرت عمر فاروق نے نکاح کروا دیا۔ سنیں رزلٹ، سنیں، سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ سننا چاہتے ہیں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ ایک آدمی بیٹھا نہ رہے، بیچ میں کون بیٹھے ہوئے ہو؟ کھڑے ہو جائیں وہاں پہ۔ اس وقت میں سب سے بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ بالکل بالکل، میں سب سے بڑا ہوں یہاں پہ جتنے علماء بھی بیٹھے ہیں، میں ان لوگوں میں بھی سب سے بڑا ہوں۔ میرے والد بھی میرے سامنے کھڑے ہوتے تو میں اس وقت ان سے بڑا تھا۔ میں اپنے باپ کے قدموں کی دھول کی بھی برابری نہیں کر سکتا ہوں، مگر اس وقت میں ان سے بڑا ہوں اس لیے کہ میں اس وقت وہ کام کر رہا ہوں جو میرے حضور کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کے کام کرنے کی وجہ سے میری حیثیت اونچی ہے۔ بیچ میں جو جگہ خالی ہے وہاں آدمی بیٹھا یا آپ ایسے ہی خالی کیے، یا تو ان کو کھڑا کریں، قریب آئیں، قریب آئیں، سارے لوگ قریب آئیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قریب آئیں سارے لوگ۔ ایک آدمی میں باہر نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، پیچھے والے ابھی جلسے کا جو اصل منظر ہے وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ جلسے کا جو اصل مزہ ہے، جو اصل چاشنی ہے، ابھی آپ اس سے لطف اندوز ہی نہیں ہوئے۔ ابھی آپ نے وہ منظر دیکھا ہی نہیں کہ میری بیٹی کو میں نے بھیجا تھا مدرسے میں،
اسے کھلا کھلا کر موٹا کیا گیا یا پھر کچھ پڑھایا بھی گیا؟ یہ دیکھنا ہے نا آپ کو. اپنی بیٹی کا ریزلٹ دیکھیے گا. سارے لوگ آگے بیٹھ جائیے. یہ حضور کی محفل، اس محفل کو اگر آپ خراب کیجئے گا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. کسی دوسرے کو مت بولیے. آپ کی مسجد میں جب جلوس کے موقع سے کوئی آ کر دوسرا جھنڈا لگا دیتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، مگر آپ محفل رسول کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چائے کی دکان پہ بائک پہ اسٹنٹ کریں گے، اڈا مچائیں گے. ابھی دیکھنا شب بارات آنے والی ہے، بارات کی رات میں دیکھنا مسلمان کیسے اسٹنٹ مچائے گا. وہ رات جاگنے والی رات ہے، مگر کیسے؟ بائک چلاتے ہوئے نہیں، بائک کو پھرپھراتے ہوئے نہیں. وہ رات جاگنے والی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت میں رات گزاری جائے. اللہ رب العزت کی عبادت میں جاؤ، خدا کی عبادت میں جاؤ گے تو اللہ رب العزت اس رات میں آپ کو 12,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اس طرح کی بے حرمتی مت کیجئے حضور کی محفلوں کے ساتھ. حضور کے جلسے کا ادب کیجئے. یہ تو اب لوگ ہر طرف سے نشانہ بنا رہے ہیں. مسلمانوں کے مدرسوں کو بند کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کو الیگل طریقے سے ان کو ڈھایا جا رہا ہے، اس کو منہدم کیا جا رہا ہے. کون اس کو بچائے گا؟ آپ میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے. آپ کا بیٹا ٹریکٹر میں کام کرے گا، آپ کا بیٹا ہل جوتے گا، آپ کا بیٹا بیل چلائے گا. نیتا آئے گا کتے کی طرف اس کے پیچھے بھاگ کر کے اس کے لیے دری بچھائیں گے، اس کے لیے کرسیاں سیدھی کریں گے. اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نہیں تو آپ کا بیٹا کہاں اس قابل ہوگا؟ وہ ایک اسد الدین اویسی ہے حیدرآباد کا جو 350 ایم پیز کے بیچ میں بولتا ہے تو اکیلا جب وہ بولتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ جان احمد کا شعر بول رہا ہے، غوث اعظم کا شعر بول رہا ہے. جب اس ایک آدمی کا مقابلہ وہ 350 ایم پی مل کر کے نہیں کر سکتے ہیں، اگر کوئی عالم جائے گا ممبر آف پارلیمنٹ بن کر تو ان کی زبان کا مقابلہ کون کر پائے گا؟ کون ان کی زبان کا مقابلہ کر پائے گا؟ We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. ہم بھارت کے ناگرک ہیں، یہ وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. بریلی شریف کے ایک شہزادے ان سے ایک دوستی ہے کسی بی جے پی نیتا سے. انہوں نے کہا کہ اما یار تم تو ہم کو ہندوستان سے بھگا دینے والے ہو. تو وہ بی جے پی کا نیتا بولتا ہے ہم تم کو بھگا کیسے دیں گے؟ تمہاری وجہ سے تو میرے گھر میں چولہا جلتا ہے، تمہاری وجہ سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے. یہ جو سیاست اور راجنیتی کا بازار گرم ہے تمہاری وجہ سے سیاست کا ماحول گرم ہوتا ہے، تمہاری وجہ سے سیاست کا بازار گرم ہوتا ہے، تمہاری وجہ سے لوگ اپنی روٹیاں سیکتے ہیں. تم اپنی حیثیت کو پہچانو، تم اپنی قیمت کو پہچانو، تم اپنی ویلیو کو پہچانو. آوارہ گردی کرو گے تو دنیا تم پر تھوک کر رہی ہے اور بھی تھوکے گی. دنیا تم کو مار رہی ہے اور بھی مارے گی. دنیا میں عزت تو مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت مومن کے لیے ہے. مگر اپنے آپ کو عزت بنانے سے، عزت دار بنانے سے پہلے مصطفیٰ پر یقین تو کر لو. اللہ رب العزت کے پیارے رسول کے غلام تو اپنے آپ کو بنا لو. تم کو کیا لگتا ہے تم موت سے ڈرنے لگے تو دنیا تم کو تباہ کرنے لگی، دنیا تم کو برباد کرنے لگی. تم نے نہیں دیکھا کیا 60,000 کا لشکر عیسائیوں کا مسلمانوں کو مارنے کے لیے آیا ہوا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سپہ سالاری میں حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں مجھے صرف 30 آدمی دو، میں لشکر پر چڑھائی کروں گا. تمام صحابہ نے کہا اے خالد 30 آدمی کے ساتھ مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ 60,000 کا لشکر ہے. کہا کہ مجھ کو دیجئے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں 30 آدمی نہیں، کم سے کم میری بات مان لو، میں اگر قائد ہوں، اگر قیادت کر رہا ہوں تو آپ فرماتے ہیں 300 آدمی لے کر کے جاؤ. کہاں 60,000 کا لشکر، کہاں 300 آدمی لے کر حضرت خالد بن ولید جاتے ہیں. اور جیسے ہی دیکھا جاتے ہوئے وہ سپہ سالار بولتا ہے جو عیسائیوں کے لشکر کا قائد ہے، سپہ سالار ہے، وہ بولتا ہے خالد اگر آج صلح نامہ لکھا جائے گا تو میری شرط پہ لکھا جائے گا، شرائط نامہ میں طے کروں گا. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں کیا؟ میں جنگ کرنے آیا ہوں. وہ سپہ سالار بولتا ہے تمہیں شرم بھی آتی ہے؟ 300 آدمی کو لے کر 60,000 کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے، تمہاری طاقت ہے کیا؟ آنے والے دنوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے پاگل کر دیں، لوگ مجھے تھوکیں کہ یہ کیسی قوم تھی، یہ کیسا سپہ سالار تھا 60,000 کا لشکر لے کر 300 لوگوں پر چڑھائی کرتا ہے. خالد بن ولید کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے ہم کو تلوار کی بنیاد پر بھروسہ ہے کیا؟ ہم طاقت کی بنیاد پر جنگ جیتتے ہیں کیا؟ خالد بن ولید فرماتے ہیں نہ طاقت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ پر ہے. رسالت، علماء اہل سنت،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کو چھوڑیے. ہمارا نام جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. جنگ شروع ہوئی. حضرت خالد بن ولید نے 300 لوگوں کے ساتھ چڑھائی کیا، وہ 60,000 کے لشکر پر. کبھی سوچ سکتے ہیں آپ ایسا؟ بیوی کا لقمہ کھانے والا، بیوی کا پاؤں دبانے والا، اپنے بچوں کے ساتھ مگن رہنے والا آدمی کیا سمجھے گا اسلام کی تاریخ کو؟ اسلام کی عظمت کیا، اسلام کا وقار کیا کہتا ہے، اسلام کی حیثیت کیا کہتا ہے؟ تم کو کیا لگتا ہے کہ تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان بن گئے؟ تم نے منہ کھولا، منہ میں رسگلہ آ کر گر گیا. تم تو پیدائشی مسلمان ہو. تمہارا بچہ کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے، تمہارا بچہ لوڈو کھیلتا ہے، تمہارا بچہ پب جی کھیلتا ہے، تمہارا بچہ فری فائر کھیلتا ہے، تمہارا بیٹا لوٹری کھیلتا ہے، تمہارے بیٹے آوارہ گردی کرتے ہیں، دارو پیتے ہیں، تاش پیتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں. یہ سارے ڈرامے تمہارے گھر میں ہو رہے ہیں. تو کاٹے تم نہیں جاؤ گے تو کون کاٹا جائے گا؟ مولی گاجر کی طرح تم کو نہیں کاٹا جائے گا، کس کو کاٹا جائے گا؟ یہ جو بولتے ہو مسجدوں میں بیٹھ کر کے دعائیں کیجئے نا، مسلمانوں پر تباہی آ رہی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک امام کے ہاتھ کو کاٹا تھا صرف اس بنیاد پر کہ اس امام نے بیت المقدس کے حوالے سے دعا کی تھی، اے پروردگارہ اس مسجد کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت فرما. امام نے حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس کا ہاتھ اس بنیاد پر کاٹا ہے کہ دعا کروا کروا کر تو میری قوم کو، مصطفیٰ کی قوم کو بزدل بنانا چاہتا ہے. دعا کی بنیاد پر جنگ نہیں جیتی جاتی ہے، مصطفیٰ کے اوپر اعتماد اور بھروسے اور فرما برداری کی بنیاد پر جنگ جیتی جاتی ہے. واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت نہیں کہتا کہ تلوار لے کر کے میدان میں آؤ، تمہیں کوئی نہیں کہتا کہ طاقت لے کر بندوق لے کر کے میدان میں آؤ. تم اپنے آپ کو مصطفیٰ کا سچا غلام تو بنا کر دیکھو. مدینے والے کرم نہیں فرمائیں گے تو کہنا، اللہ رب العزت مہربانی نہیں کرے گا تو کہنا. مصطفیٰ نے 313 لوگوں کو اتارا تھا میدان میں، 10,000 کا لشکر سامنے تھا. نبی کونین نے پہلے 313 کی پونجی کو اتارا، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بڑھائی، پروردگارہ میری ایک زندگی بھر کی پونجی ہے، اگر آج یہ مارے گئے تو قیامت تک کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اس لیے مولا اس قوم کی حفاظت فرما. اللہ رب العزت نے 300 لوگوں کی مدد کے لیے، 10,000 کا لشکر تھا نا، 313 لوگوں کی مدد کے لیے 9,000 فرشتوں کو بھیجا. بے شک. کتنے فرشتے؟ زور سے بولیں، زور سے بولیں. 9,000 فرشتے. نبی نے روایتیں سنی ہے نا کہ نبی نے ٹہنی دی تھی، کھجور کی ٹہنی. صحابہ کھجور کی ٹہنی لے کر کے گردن کاٹتے تھے. وہ ٹہنی سے کہیں گردن کٹتی ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ کھجور کی ٹہنی سے گردن اڑتی ہے؟ سر کٹتا ہے. وہ کھجور کی ٹہنی گردن پر پہنچتی تھی، اس سے پہلے فرشتہ اس کی گردن اڑا دیتا تھا. واہ بے شک بے شک. یہ تاریخ. ایک عام فرشتے کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ ایک ادنا سا فرشتہ، ایک عام فرشتہ جتنی آسانی سے ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو پلٹتے ہیں، اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ وہ زمین و آسمان کو پلٹ سکتے ہیں. واہ بے شک. ایک عام فرشتے کی طاقت ہے. اور 9,000 فرشتے آ جائیں، سوچو کیسا منظر رہا ہوگا. کن کے لیے اللہ رب العزت نے 9,000 فرشتوں کو بھیجا تھا؟ 313 مجاہدین جو مصطفیٰ کے اشارے پر کام کرتے تھے. تم کس کے اشارے پر کام کرتے؟ تم موبائل کے سہارے پر چلتے ہو، بیوی کے اشارے پر چلتے ہو، تمہارا باپ جو بولتا ہے تم سنتے ہو، تمہاری ماں جو بولتی ہے سنتے ہو، تمہاری بیوی جو بولتی سنتے ہو، مگر کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے حضور کیا کہتے ہیں، واہ بے شک. میرے مصطفیٰ نے کیا کہا. میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، ڈی جے لانے کے لیے باپ نے منع کر دیا. 4-5 دوست آ گئے، کہا کہ چچا جان پریشان مت ہوئیے، آپ کو ڈی جے کا پیسہ نہیں لگے گا، ہم لوگ 5-6 دوست مل کر کے ڈی جے لا رہے ہیں، اس کا پیسہ ہم لوگ دیں گے. شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے، زندگی میں ایک بار شادی کرے گا، دھوم دھام سے ہونی چاہیے. بولتا ہے امام صاحب میں نے منع کر دیا تھا، مگر اس کے دوستوں نے مل کر ڈی جے لایا. میں کہتا ہے لچا، تیری بےہودگی کی وجہ سے یہ سماج میں یہ سراسندگی اور گندگی پھیلی ہوئی ہے. بیٹا تمہارا ہے، ڈی جے لانے والا اس کا دوست کون ہوتا ہے؟ ڈی جے لانے والے تمہارے رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ بیٹا میرا ہے. جب اس کی شادی ہو رہی ہے تو اشارہ تیرا نہیں، حکم میرا چلے گا، مرضی میری چلے گی. تم کون ہوتا ہے ڈی جے لانے والے؟ میں کہتا ہوں شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے نا، ہاں کرو، مگر اتنی دھوم دھام سے کہ نکاح یہاں پہ ہو، آسمان کے فرشتے اس کا ڈنکا بجائیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جلسے ایسے نہیں ہوتے، جلسوں کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آتے ہیں دعوت میں کھا لیتے ہیں، کھا کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی رشتہ دار ڈھونڈتا ہے، کوئی جلسے والے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کھانا کیا بن رہا ہے. کھانا ہی سب کچھ ہے کیا؟ پہلے پوچھتا ہے کہ بریانی بن رہی ہے کہ پلاؤ بن رہا ہے، ڈنگرا بن رہا ہے کہ مٹن بن رہا ہے.
चिकन बन रहा है कि देसी बन रही है? बेवकूफ कहीं का, खाने के लिए पीछे तुम मर गया, तुम खाने के लिए जिंदा हो। शादी में जाएगा तो खाने के बारे में पूछेगा, जलसे में जाएगा तो खाने के बारे में पूछेगा। ये क्यों नहीं पूछता खतीब कौन आ रहा है, शख्सियत कौन आ रही है, शायर कौन आ रहा है, ये क्यों नहीं पूछता है? ये कहना चाहिए ना कि फला खतीब आएगा हुजूर की बातें सुनाएगा, फला खतीब आएगा वो अपने घर की बात नहीं मुस्तफा की बात करेगा। खाना बाद में खिलाइएगा, पहले पेट भर के तकरीर सुनाइए। वाह, बेशक बेशक। ये क्यों नहीं सोच हमारी बात की? हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र, नबी ये कौन फरमाते हैं, हजरत इमाम कलीबी फरमाते जब नबी का जिक्र हो, हजरत को लाने भेज, हाँ भेज दिए भेज दिए भेज दिए, आ रहे आ रहे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला ने, आपको लगा कि बहुत ज्यादा जहमत दे दिया कि 11,000 मांग रहे हैं, 5,000 मांग रहे हैं, 1,100 रुपया मांग रहे हैं। साहब ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? हर कोई आदमी जानता है कि ये जो दौलत है ये किसने दी है, किसने दी है दौलत? जोर से बोलिए, कितने लोगों को इस बात पर यकीन है कि मुझको दौलत खुदा ने दी? हाथ उठाइए। अगर खुदा ने दी तो अल्लाह फरमाता इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। वाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद कैसे करोगे? तुमने खुदा को देखा है? कैसे मदद करोगे अल्लाह? तुमने तो कभी अल्लाह को देखा ही नहीं, नबियों ने नहीं देखा। मुस्तफा ने कहा मैंने खुदा को देखा, हुजूर ने अपने सर किया। मैं फिल यक़ज़ा की बात कर रहा हूँ, फिल मनाम की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर ख्वाब में देखने की बात है तो हज़रत इमाम आज़म ने 70 मरतबा खुदा को देखा। वाह, हज़रत अली से पूछा गया कि आपने कभी खुदा को देखा? हज़रत अली ने फरमाया कि अली ने आज तक ऐसा कोई सजदा नहीं किया जिसमें अली ने अपने खुदा को नहीं देखा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। आपको अंदाजा नहीं, आपने खुदा को नहीं देखा, मगर खुदा की दौलत दी हुई दौलत पर यकीन है ना आपको। तो फिर अल्लाह फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद से मुराद मस्जिदों की तामीर में हिस्सा, मदरसे की तामीर में हिस्सा लो, गरीबों की मदद करो। उम्र बढ़ाने का कोई वजीफा नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अगर खुदा ने आपको दी है तो उस दी हुई दौलत से अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में खर्च करो, खुदा तुम्हारी उम्र में इजाफा फरमाए। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।